اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو اختیارات دیے ہیں وہ محدود دیے ہیں۔ انسان کی آنکھ دیکھتی ہے لیکن دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، اس کے کان سنتے ہیں لیکن اگر آواز دیوار کے پیچھے سے آئے تو پھر نہیں سن پاتے۔ عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محدود اعضاء اور ان کی حدود مقرر کر کے نعمتیں عطا فرمائی۔ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ یہ انسان کا ضعف ہے، یہ اس کی کمزوری ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا، دیوار کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہو تو سن نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ انسان کی کمزوری نہیں ہے، یہ انسان کی پردہ پوشی ہے، یہ انسان کے لیے نفع اور فائدے کی بات ہے۔ اگر ہر شخص دیوار کے پیچھے دیکھے گا، لوگوں کے پردے کیسے قائم رہیں گے؟ اگر ہر شخص دیوار کے پیچھے کی بات سنے گا تو انسان کی پرائیویسی کا کیا بنے گا؟ انسان کی تبھی ضرورت ہوتی ہے اس کی نجی اور پرائیویٹ زندگی۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہو کہ کوئی اس کے پاس موجود نہ ہو، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو۔ اس میں وہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے۔ ہر وقت انسان کے لیے جلوت بہتر نہیں ہوتی، اسے خلوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اطمینان عطا کیا ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، آرام کی نیند لیتا ہے، آرام سے وہ اپنے اوقات کو گزارتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محدود اعضاء دیے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم کوئی ایسے کام نہ کریں جو اخلاقی حدوں کو پار کریں۔ آج بہت زیادہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو پردوں کے پیچھے دیکھنے کا، اندر کی باتیں جانچنے کا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے، میں تمہیں ٹو لگا کے بتاتا ہوں، میرے پاس خاص بات، میں تمہیں بتاتا ہوں دراصل واقعہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو محدود بنایا ہے تو یہ جستجو کرنا اور یہ تجسس کرنا اور کسی کی جاسوسی کرنا، یہ تو اخلاق کے بڑے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ بھی ہیں، بعض گمان گناہ بھی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کی جستجو نہ کرو، جو تم سے چھپی ہوئی ہیں۔ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جن کا مزاج جاسوسی کرنے کا ہوتا ہے، ٹو میں پڑنے کا ہوتا ہے۔ آپ کبھی ان کی نفسیات دیکھیں، بیچارے ہو کس طرح کے جاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی روحانی زندگی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، ذہنی کشمکش کا شکار ہے، فکری انتشار کا شکار، جو کسی کی جستجو میں ہے۔ بجائے اس پر کہ وہ اپنے لیے کچھ محنت کریں، اپنے حصے کی کوئی ڈیوٹی کریں، وہ دوسروں کی جاسوسی کر کے اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وسوسوں کا بھی شکار کر رہے ہیں، اپنی روحانیت کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسی باتیں بھی چاہتے ہیں، ایسی باتوں پر بھی تبصرہ کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ چلیں بالفرض کسی کے عیب کی اطلاع ہو بھی گئی تو اس کے لیے تو صرف دو ہی باتیں ہیں، یہاں تو آپ جائیں گے اور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس شخص کو تبلیغ کریں گے، اسے اکیلے میں مل کے اس برائی سے بچنے کا کہیں گے، یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی ہدایت کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ یہ تنقید کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کے اس عیب کو بیان کرنا، یہ تو کسی طور بھی قابل قبول چیز نہیں ہے۔ اور پھر جو خوبصورت لہجوں کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاقیات جو لوگ رکھتے ہیں، ان کا تو یہ انداز بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی شخص کے لیے جاسوسی کرتے پھریں۔ وہ تو خوبصورتیاں تلاش کرتے ہیں، وہ تو اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ تو خیر کے پیچھے۔ دو قسم کی مکھیاں آپ کو معاشرے میں ملیں گی۔ ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، ڈھونڈتی پھرتی ہے کوئی پھول کہیں مل جائے، اس پھول پر بیٹھتی ہے اور اس پھول سے فیض یاب ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹتی ہے تو اپنے چھتے میں آ کے، اپنے گھر میں آ کے شہد بناتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور ایک مکھی آپ کو ایسی بھی ملتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، کسی زخم پر بیٹھتی ہے، اور پھر کرتی کیا ہے؟
وہ جہاں بیٹھتی ہے بیماریاں پھیلاتی ہے، اس لیے کہ جب وہ نکلی تھی، جب اس نے ارادہ کیا تھا تو اس وقت ہی منزلیں ہی الگ الگ تھیں۔ وہ تو نکلی تھی زخم ٹٹولنے، گندگی کو معاذ اللہ دیکھنے، بری چیزوں کو جب اس نے واپس آ کے چھوڑا ہے تو اس نے جراثیم چھوڑے ہیں، بیماری کو چھوڑا ہے، اور یہ نکلی تھی پھولوں کی تلاش میں۔ تو جو لوگ پھولوں کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کو پھر شہد نصیب ہوتا ہے، لیکن اب کوئی شخص ساری زندگی اگاتا کانٹے رہے اور اسے نصیب پھول ہو جائے، تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے، اب گلشن کی بات کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، جاسوسی نہیں، عیب جوئی نہیں، ہمیشہ اس کشمکش میں رہنا کہ مجھے کسی کی غلطی کا پتہ چلے۔ بتائیے نا وہ شخص کس طرح کا ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا بھلا، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اخلاقی معیار کیا ہوگا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس سٹیٹس کا آدمی ہوگا جو ہمیشہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا، اور انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے علاوہ معصوم تو کوئی نہیں، تو انسانوں میں، عام انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو عیب پتہ چل گیا، پتہ چل جاتا ہے، کسی وقت کسی کے سامنے کسی کی غلطی آ جاتی ہے، کرنا کیا ہے، رد عمل کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بلا بلا کے ان کے کانوں میں باتیں کی جائیں، اس بات کو نشر کر دیا جائے، اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا جائے، وہ کوشش کی جائے کسی نہ کسی طریقے سے پھیلا دی جائے معاذ اللہ؟ نہیں، رسول رحمت نبی اکرم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے میں بھی حسین رہنمائی دی اور ہماری تربیت فرمائی۔ اور آپ یہ کام کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو بلند اخلاق والا پائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یار میرے سینے میں پھول کھلیں۔ اس کی عملی مشق کریں، آپ اندازہ کریں گے کہ آپ کے اندر، روح کے اندر تازگی کتنی پیدا ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی کے عیب کا پردہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیب کا پردہ رکھے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جس کے قیامت میں پردے رکھ لیے گئے وہ بچ گیا۔ سب سے زیادہ ضرورت تو ہوگی قیامت کے دن پردہ پوشی کی، سب سے زیادہ حاجت تو ہوگی قیامت کے دن کے اس کے عیب چھپا دیے جائیں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت کی چادر عطا فرما رہا ہے، اس کے پردے قائم رہے، یہ پردوں میں چھپا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، کامیاب ہو گیا، فتح یاب ہو گیا، معاف کر دیا گیا، جنت کا حقدار بنا۔ لیکن اس کے لیے اسے دل بڑا کرنا ہے، بلند اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا میں کسی کا عیب دیکھے گا تو اس پر پردہ ڈالے گا۔ اگر یہ کام کرے گا تو نتیجے بڑے شاندار نکلیں گے۔ آج تو بڑا عجیب نظام ہے، کچھ لوگ جو جاسوسی کر کے دیتے ہیں ان کو بڑا نوازا جاتا ہے، وہ آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں، یہ میری جاسوسی کرتا ہے، مجھے خبریں دیتا ہے، ان پر لوگ بڑی بڑی شفقتیں کرتے ہیں۔ تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، کسی وقت اگر کسی بات کا کسی جگہ بتانا اصلاح کے لیے ہو کہ یار بہتری ہو جائے گی میرے کہنے سے، اس بات کی اصلاح ہو جائے گی، تو اصلاح کی نیت سے مقدور بھر ضرورت کے مطابق کسی بات کا کرنا، اور ایسے شخص سے کرنا جو اس کی اصلاح کر دے گا، جو بہتری کر دے گا، اس کے لیے علماء نے گنجائش لکھی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا اگر تم اپنے کسی بھائی کا پردہ فاش کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا پردہ فاش کر دے گا، اگرچہ تم گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو رسوا کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا یہ کام نہ کرے۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی سمجھنے والی ہے اور قابل غور ہے کہ جناب بہت سارے لوگ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، تو پہلے وہ یہ تو بتائیں کہ ان کے اندر کوئی عیب خود سے موجود نہیں ہے، خود اپنے آپ کو پاک، صاف، مسجع، مکفّا، پاکیزہ سمجھتے ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا جانتے ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان کے اپنے اندر کمزوریاں موجود ہیں، غلطیاں موجود ہیں، باوجود اس کے وہ لوگوں کے عیب تلاش کر رہا ہے۔
وہ خود گھٹنوں تک دھسا ہوا ہے خطاؤں میں، اور پھر نیچے دھستا ہی چلا جا رہا ہے، نہ توبہ کر رہا ہے نہ اصلاح کر رہا ہے، لیکن لوگوں کی غلطیاں بیان کرتا ہے تو بڑے دھڑلے سے بیان کرتا ہے۔ اور ڈھیر سارے سوسائٹی میں لوگ آپ کو ملیں گے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج خود بھی ان کے اندر بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے کسی ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو نا تو پہلے اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کرو، اپنے اوپر پہلے غور کر لو۔ برے بندے نو لبن ٹوریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ خوف، حزن اور غم انسان کے لیے بہت ساری تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی بھی خوف جانا ہو یا انجانا ہو، اور کوئی بھی غم موجود ہو یا جس کے آنے کا ڈر ہو، یہ انسان کو بے چین اور بے قرار رکھتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر کچھ ایسے افراد بھی اللہ رسول نے ہمیں بتائے ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے انہیں خوف اور حزن سے محفوظ رکھے گا۔ آپ اس فضیلت پر کبھی غور کر کے دیکھیں کہ انسان کے دل سے خوف نکال دیا جائے، غموں سے آزاد کر دیا جائے، اس سے بڑی بھی کوئی انسان کے لیے ذہنی آسودگی اور قلبی سکون کا باعث کوئی چیز ہوگی۔ خوف، حزن، غم، ہر چیز نکل گئی۔ تو ایک مقام قرآن مجید کا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا جن کے اندر خوف اور حزن موجود نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا، الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، سرم وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اجر تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، لیکن یہاں جس اجر کا بیان فرما دیا آگے، صبح قیامت جو اجر دیا جائے گا وہ تو دیا جائے گا، لیکن ایک اجر اس آیت کے آخر میں بیان کیا، وہ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غموں سے، خوف سے آزاد فرما دے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، کس طرح خیرات کرتے ہیں؟ صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے خوف، ان لوگوں کے حزن، ان کے غم، ان کے ڈر نکال دیتا، انہیں ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ لوگ خوبصورتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اطمینان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، انشراح صدر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یقیناً اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا کہ اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اگر کوئی شخص تو وہ کر سکتا ہے، اور مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر آپ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی رغبت ہوگی تو اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ دیتے ہیں تو کسی اور کی بھی توجہ ہوگی، تو اعلانیہ دینا اس صورت میں درست ہے۔ لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے، زیادہ عظمت کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا۔ ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے، ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ، اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے کہ اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو
اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی تنگ دست کو خفیہ طور پہ دیا جائے۔ بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اسے چھپا کر دیا جائے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص زیادہ مالدار نہیں ہے، خون پسینے کی محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے اور اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے، لیکن خفیہ طور پر، تھوڑا سا چھپا کر، لوگوں کی عزت کا خیال کر کے۔ ہمارے ہاں تو عجیب رسم چلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو چھپا کے دینے سے روحانی اطمینان کتنا ملتا ہے، کسی کو دے کر چپ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بردباری کتنی عطا کرتا ہے، کسی کو دے کر خاموش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحراؤں کی وسعت اور دریاؤں کی گہرائی جتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے سے قالب کے اندر، اپنے دل کے اندر کتنی وسعت محسوس کرتا ہے، اس نے اللہ کے بندے کو دیا ہے اور پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اجر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس نے پھر جزا اپنے مالک سے لینی ہے، یہ ارادہ کر لیا۔ یہ چیز انسان کو طاقتور کرتی ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اسے مضبوط کر دیتی۔ آپ دیکھیے یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا کہ اتنی طاقتور چیزیں پہاڑ، تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کر دیا، پہاڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر متعجب ہوئے فرشتے، اے اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو پگھلانے لگی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے مالک اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بجھانے لگا۔ مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو پیدا کیا تو فرشتے عرض کرنے لگے مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے۔ کون ہے؟ فرمایا وہ انسان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ بڑا طاقتور ہے، یہ پہاڑوں سے طاقتور ہے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے طاقتور، یہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر چھپا کے صدقہ دیتا۔ اگر اللہ کے بندوں کو دے کے پھر یہ چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اور اپنا اجر اپنے اللہ سے لینا چاہتا ہے تو یہ طاقتور ہے۔ آپ سخی ہیں لیکن اگر طاقتور سخی بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں سے نیکی کرتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر طاقتور خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، آپ درد دل رکھتے ہیں لیکن اگر طاقتور درد دل والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا ہے نا، پھر چھپا کے صدقہ کریں، پھر اللہ کے بندوں کو دیں، لیکن یہ تصویر سازی، یہ فوٹو بازی، یہ لائنیں، یہ سڑکوں کے اجتماع، یہ چیزیں، ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں۔ اب تو جس چیز میں نام نہیں ہوتا لوگوں کو لگتا ہے کام ہی نہیں ہوا، تو اس لیے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہے جو صدقے کو چھپا کے دیتا ہے، اور دنیا میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں نبی پاک علیہ السلام نے 7 ایسے لوگ بیان فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب اس سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ ان میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندوں پر خرچ کریں اور یہ راز پھر اپنے رب کے ساتھ راز رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔